حق مہر کا تعین یہ واجب ہے اور عورت کا حق ہے۔ شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر متعین ہو۔ زمانہ نبوی میں کچھ لوگوں نے حق مہر میں کھجوروں کا پورا باغ بھی رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے بہت کم حق مہر بھی رکھا ہے۔ یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ لوگ اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نمائش کے لیے زیادہ حق مہر رکھ دیتے ہیں جس کو بعد میں ادا نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ وہ جب ہماری بیوی بن جائے گی تو پھر ہم دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا گیا کہ جو حق مہر کے تعین کے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا وہ بدکار ہے۔ تو حق مہر حق بدعہ ہے، یہ عورت کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ شوہر کے ذمے قرض ہے، اگر وہ نقد ادا نہیں کر پایا تو پھر اس کے ذمے ادھار ہے۔ جب عورت چاہے مطالبہ کر کے اس سے وہ حق وصول کر سکتی ہے اور اس پر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو نہ تو حق مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کو ادا نہ کیا جا سکے۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ کم سے کم حق مہر رکھا جاتا ہے۔ آج کل وہ کہتے ہیں لکھو جی شرعی لکھ لو۔ شرعی کتنا ہوتا ہے؟ کسی زمانے میں 32 روپے 10 آنے کہتے تھے اور آج کہتے ہیں 5000 روپے لکھ لیں جی۔ اچھا بیٹی والا بیچارہ بولتا نہیں، وہ مسئلہ شرعی جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہیں بولتا، وہ ڈرتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے سامنے نہ آئے۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ کا بچہ سکول کالج میں پڑھتا ہو تو 5000 روپے تو اس کو آپ دیں، تو وہ ایک مہینے کا خرچہ 5000 روپے نہیں لیتا، اور یہ عورت اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہے، اور یہ اس کا حق بدعہ ہے، اس نے خود متعین نہیں کیا، یہ حق اس کو اس کے رب نے دیا ہے، اور تم 5000 روپیہ دیتے ہو۔ اور حیثیت تمہاری دیکھو، تمہارے انداز دیکھو۔ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کارڈ چھپوائے ہیں تو وہ 9000 روپے کا ایک کارڈ ہے، 9000 روپے کا، تو جو دوستوں کو بانٹے اس کا کل خرچہ 45 لاکھ روپے آیا ہے۔ تو حق مہر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، تم نے اس خاتون کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے، پہلے دن ہی تم نے اس کی قدر و قیمت کا لحاظ نہیں کیا، اس کی عزت افزائی نہیں کی۔ یہ اس کے لیے سادہ لفظوں میں سلامی تھی جو اس کو اپنے نکاح کے ساتھ پیش کرنی تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حق مہر ہے یہ حق بدعہ ہے، یہ عورت کا حق ہے اور یہ میرے رب نے مقرر کیا ہے اور یہ واجب ہے۔ جو ادا کرنا ہو وہ رکھنا چاہیے، نمائش کے لیے نہیں کہ بعد میں وہ ہماری بیوی ہوگی ہم دیں نہ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکے تو نقد دیں لیکن ادھار بھی کیا جا سکتا ہے، عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کیا جائے، رکھا جائے، نہ زیادہ کہ نکاح مشکل ہو جائے اور نہ تھوڑا کہ عورت بے توقیر ہو، تو مناسب حق مہر رکھا جائے۔ بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے،
اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے۔ ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی، وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہیں۔ تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔
ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن ثم راغم انفن، 3 مرتبہ فرمایا. وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے والدین کو ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود. اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا. حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلس وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا. اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے. اچھا یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے. تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. تو یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے. تقریباً 200 قرآنی آیات جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور ترغیب میں ہے، اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مذمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہیں. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالا مال کرے. آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الاخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں. جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے اس کے پاس جس طرح کے لونڈیاں آتی، لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی. یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے. دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے. جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کو پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادماؤں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی. اور فرمایا ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے. وشتت علیہ امرہ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے. ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے.
پہلے کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا۔ اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں، ایک تو مجھے اس کا حکم دیا ہے، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی۔ دوسری بات وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، کلمہ عدل ہی کہوں، مجھے یہ بھی حکم رب نے دیا۔ تیسرا حکم والقصد فی الفقر والغنا، دولت مندی اور محتاجی غربت دونوں ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی چیز وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو میرے سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ وَعَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ وَإِنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میں خاموش رہوں تو فکر کروں۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب بولوں تو ذکر کروں۔ وَنَظْرِي عِبْرًا، جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں۔ وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دوں۔ کہا میرے رب نے یہ مجھے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کر لیں۔ قال امرنی خلیلی بسبع، کہا میرے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ حضور فرماتے میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ان 9 چیزوں پہ عمل کر۔ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے حضور نے مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 7 چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ پہلی بات امرنی بحب المساکین والدنو منہم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا، والدنو منہم، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں۔ اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وَآمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں اپنے نیچے دیکھوں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا۔ بازار میں گزر رہا ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا اور تیری یہ حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے نیچے دیکھا کرو۔ تم اوپر دیکھتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں۔ جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے گا، جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بےتاب ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا کہ آئے میرے ساتھ کیا بن گیا۔ اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا حضور نے۔ فرمایا ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے اوپر نہ دیکھوں اپنے سے نیچے دیکھوں۔ وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت، مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں، میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں۔ وامرنی اللہ اسأل احدا شیئا، کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے
کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے، پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں۔ آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں، کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا، لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے۔ خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے نا، تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا، آیت بتائی اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا، اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، جلدی میں تھے، انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر پریشان، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے۔ میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے۔ کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا، جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا، کہا پھر آ جاؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 آدمی پی گئے۔